خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ خواتین و حضرات، عمران خان کی حکومت تھی تو افغانستان کے ساتھ ہمارے مثالی تعلقات تھے، لیکن جب سے ہم نے ایک مرتبہ پھر یہ غلطی کی ہے کہ ہم امریکنز کے پول میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے کورٹ میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر دہشت گردی نے جو ہے وہ سر اٹھا لیا ہے، اور خاص طور پر ہماری افغانستان کے بارڈر جو ہے وہ دن بدن خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ آج دل بڑے خون کے آنسو رویا جس وقت ہم نے دیکھا کہ وہ باڑ جو ہمارے فوجی جوانوں نے کئی سال لگا کر افغانستان میں لگائی، اور اس کو بہت بے دردی سے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے، اور وہاں سے آزادی کے ساتھ لوگ جو ہیں اب پاکستان داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ہمارے جوان جو ہیں وہ اس وقت شہید ہوتے جا رہے ہیں دہشت گردی کے مختلف حادثات میں، اور یہ سلسلہ جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ملک کی سیکیورٹی پر جو کہ بہت اچھی تھی آج سے چند مہینے پہلے، اس پر اب ایک مرتبہ پھر سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے امریکہ نے اپنے لوگوں کو منع کیا، سعودی عربیہ نے منع کیا، یورپی ممالک نے اپنے لوگوں کو اسلام آباد میں بہت زیادہ نقل و حرکت سے جو ہے وہ روک دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ پس پردہ، کوئی نہ کوئی رپورٹس، کوئی نہ کوئی خفیہ رپورٹس جو ہیں وہ موجود ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں کوئی بڑا سانحہ یا کوئی بڑا حادثہ ہونے کو ہے۔ میریٹ ہوٹل کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، لیکن ہمارے وزیر خارجہ جو بیبی بھٹو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ باڑ کی اور افغان سرحد کی حفاظت کریں گے۔ خواتین و حضرات، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا پھر کوئی ایک تاریخی غلطی کرنے جا رہے ہیں، جس طرح 80 کی دہائی میں ہم سے ایک غلطی ہوئی جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج 27 دسمبر ہے، ایک الیکٹڈ وزیر اعظم، پاکستان کی بہت ہی مقبول لیڈر اور اسلامک ممالک میں پہلی وزیر اعظم خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو کو آج ہی کے دن جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جس طرح عمران خان صاحب کو ابھی ایک وارننگ دی گئی، ان کی ٹانگوں پہ گولیاں لگیں، بے نظیر بھٹو جب کراچی آئیں تو سانحہ کارساز جو ہے وہ کسے یاد نہیں۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی سیکیورٹی بہت زیادہ کر دی گئی، لیکن جب فیصلہ ہو چکا تھا کہ بے نظیر کو ایلیمنیٹ کرنا ہے، تو وہ 27 دسمبر کا دن تھا کہ بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کاش ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور پاکستان کو جو ہے وہ آگے لے کر جانے کے لیے سوچ جو ہے وہ ہماری ہونی چاہیے۔ سیاسی چالیں جو ہیں وہ چلی جا رہی ہیں، معاملات جو ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ کنفرم نہیں ہیں۔ دو طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ آج صابر شاکر نے بھی ایک انٹرم گورنمنٹ کا بھی ایک حوالہ دیا کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ آنے کو ہے، لیکن میں نے بہت پہلے ٹویٹ کر دیا گیا تھا، آج صابر شاکر صاحب نے نام لیا حفیظ شیخ کا، تو میری اطلاعات کے مطابق بہت پہلے حفیظ شیخ کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی، ایک تو وہ اکانومسٹ ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ تقریباً تمام پارٹیز کو جو ہیں وہ منظور ہیں، سب کے منظور نظر بھی رہے ہیں، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی رہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی رہے، مشرف یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر تھے، تو ان کا نام جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ سرفیس ہونے لگا ہے فار انٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ۔ لیکن ایک اور خبر بھی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایمرجنسی، اکنامک ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ دن بدن ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کے زر مبادلہ کم ہو رہے ہیں، اور دن بدن ایک یہ خاموش جو ہے مانسٹر جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور نہ جانے یہ لاوا جو ہے وہ کب پھٹ جائے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن پاکستان کو نہ دکھائے کہ پاکستان میں ڈیفالٹ کے بعد جو ہیں وہ حالات جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہو جائیں۔ لیکن دو تین خبریں ایسی ہیں کہ جن سے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ایک طرف تو ملکی معاشی حالات بدتر ہو رہے ہیں، لیکن ایک اخبار نے آج خبر بھی لگائی، کل غالباً لگائی، کہ جو گورنمنٹ ہے ان کے اخراجات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ جو سروے آیا ہے، جو رپورٹس آئی ہیں، ان کے مطابق جو موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ شاہی طریقے سے جو ہے وہ پیسہ خرچ کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی کابینہ، یعنی کہ جس کو نوازنا ہوتا ہے اس کو وزارت دی جاتی ہے، تو یہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ خواتین و حضرات،
اکنامک انڈیکیٹرز کی ہم بات کریں تو بہت زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سوزوکی موٹرز نے اپنا جو پلانٹ تھا اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. جنوری کے مہینے میں انہوں نے یہ پلانٹ جو ہے وہ بند کرنا ہے. ساتھ ہی موٹر سائیکل کا بھی جو ان کا پلانٹ تھا اس کو بھی بند کرنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے ایل سیز آلریڈی نہیں کھل رہی. امپورٹ پہ سوزوکی والوں نے یہ کہا ہے کہ جی چونکہ امپورٹ ٹھیک طرح سے ہو نہیں رہی جس کی وجہ سے ان کو انوینٹری پرابلم آ رہا ہے اور وہ یہاں پہ اب کنٹینیو نہیں کر سکتے. یہ چھوٹے 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 انڈیکیٹرز خواتین و حضرات ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ نظر آ رہے ہیں اور موجودہ جو سیاستدان ہیں ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی. پاکستان کو کس ڈگر پر لے جایا جا رہا ہے نہ جانے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں یا یہ دانستہ طور پر پاکستان کو جو ہے وہ کسی ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ کمزور کر رہے ہیں اور پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفالٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی اور ہماری سیکیورٹی ہمارا سب سے بڑا ڈیٹرنٹ جو ہے وہ ہمارا نیوکلیئر ویپن ہے. اور جس وقت اگر ملک ڈیفالٹ ہوگا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کو غیروں کی شرائط یعنی آئی ایم ایف کی اور باقی انٹرنیشنل پاورز کی تمام تر شرائط جو ہے وہ ماننی ہوں گی. یوکرین کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ یوکرین نے بھی سرنڈر کیا تھا اپنا نیوکلیئر ویپن اور اس کے بعد یوکرین میں جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. خواتین و حضرات سیاست کی چالیں جو ہے وہ چلی جا رہی ہیں. عمران خان بضد ہیں کہ وہ جو ہی اعتماد کا ووٹ ہوگا تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. لیکن کاف لیگ جن کے حوالے سے کسی کو پی ٹی آئی کے خاص طور پر لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کاف لیگ کس پلڑے میں ہے اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو اس وقت کسی بھی صورت بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. اگر کاف لیگ عمران خان کے ساتھ اس وقت جو پاپولر ویو ہے وہ اگر اس وقت کسی کو بھی کھڑا کریں گے تو وہ الیکشن جیت جائیں گے اور 2/3 میجورٹی یقیناً ان کے ساتھ ہے. تو کاف لیگ کے حوالے سے کچھ لوگوں کا پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو کاف لیگ سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر کاف لیگ اپنے جو ان کے مطالبات ہیں جن کا میں ابھی ذکر کروں جن کا کہ میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ 15 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی مانگ رہے ہیں اور 20 سیٹیں جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی مانگ رہے ہیں. تو ابھی اگر کاف لیگ کنٹرول نہیں ہو رہی تو بعد میں جس وقت یہ مخلوط حکومت بنے گی تو پھر کاف لیگ کو جو ہے وہ سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن مذاکرات پر مذاکرات ہو رہے ہیں کاف لیگ کے ساتھ اور عمران خان چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں. عمران خان کی یہ جو کاف لیگ کے ساتھ مسلسل مذاکرات کی جو بات ہے اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ عمران خان جلد از جلد الیکشن چاہ رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے الیکشن ہو جائیں. اس وجہ سے کاف لیگ کو آن بورڈ لیا ہوا ہے. لیکن پیپل اپنا پی ٹی آئی والے لوگ جو ہیں جو پی ٹی آئی کے کچھ سیاسی رہنما ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پر اتنا صبر کیا ہے آپ کسی کو آن بورڈ خاص طور پہ کاف لیگ سے بلیک میل نہ ہوں. عمران خان تھوڑا سی دیر ہوگی ہونے دیں. اس طرح یہ ہوگا کہ کاف لیگ بھی ایکسپوز ہو جائے گی ان کا ایگزیکٹ سٹانس بھی سمجھ آئے کیونکہ اس وقت کاف لیگ بیک وقت نون لیگ سے بھی بات کر رہی ہے بیک وقت آصف علی زرداری سے بھی بیک ڈور پہ گفتگو ہو رہی ہے اور آصف علی زرداری جو سیاستدانوں کا سوداگر ہے وہ لاہور بیٹھا ہوا ہے تو ایک منڈی جو ہے وہ لاہور میں بھی لگی ہوئی ہے. لیکن اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی معاملات سیاست کے جو ہیں وہ عجیب و غریب ہوئے ہیں کیونکہ عمران خان بضد ہیں کہ وہ اپریل میں الیکشن جو ہیں وہ کروانا چاہتے ہیں جبکہ دوسری طرف نون لیگ والے تو اکتوبر 2023 کی بات کر رہے ہیں لیکن اس سے بھی آگے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں جا کے 2024 میں الیکشن کرائیں گے. تو ہماری جو طاقتور حلقے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت یقیناً دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً ان کی نظر بھی ہوگی کہ اس وقت معاملات کس نہج پر لے کر جا رہے ہیں. لیکن ہماری گزارش صرف اتنی ہے ان تمام کرداروں سے ان تمام لوگوں سے ان تمام طاقتور ترین حلقوں سے کہ خدا را اپنی ذات سے بڑھ کر پاکستان کے لیے سوچئے کیونکہ پاکستان اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ کسی تباہی کا متحمل نہیں ہو سکتا. خواتین و حضرات اجازت دیجیے گا انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.